مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے اور کب تک ادا کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک. مہر کی رقم کیونکہ نکاح کے اندر واجب ہے اور لازم ہے، اور اس کی اقل مدت شریعت مطہرہ کے اندر 10 درہم ہے. زیادہ آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں، یہ تو مہر کی رقم ہے ایک بات. لیکن مہر کی رقم کے حوالے سے حافظ صاحب میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ مہر کی رقم ظاہر سی بات ہے وہ ہونے والا شوہر دے گا تو اس کی آمدنی کو دیکھا جاتا ہے. لیکن مہر کی رقم آمدنی کے اعتبار سے یقیناً اگر اس کی آمدنی کم ہے تو اس کی رعایت کو دیکھا جائے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر حافظ صاحب ایک بات یہ چل پڑی ہے کہ مہر کی رقم کو بالکل ہلکا رکھا جائے گا، لیکن ایسی رسم شادی کے اندر جس کا شریعت سے کوئی سروکار نہیں، جیسے مہندی ہے، مایو ہے، اس کے لیے 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ 20-20 لاکھ کا ہال کیا جائے گا، اس میں کھانا کیا جائے گا، تو ان غیر ضروری کام کے اندر لاکھوں روپے ڈال دیے جائیں گے. اور جہاں شریعت مطہرہ نے ایک مہر کی رقم کہا ہے وہاں پر ایک ایسی کم رقم رکھی جائے گی کہ جس کو اس کے منصب اور اس خاندان کو دیکھ کر بھی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے. مہر کے حوالے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو جائے یا شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کے پاس اتنی رقم بطور مہر کے یہ ہو کہ اتنے دن میں وہ سروائیو کر سکے. ایک اس کی وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے، اللہ رب العالمین اس دولہے دلہن کو زندگی عطا فرمائے اور رشتے کو جوڑ کر رکھے. ایک بات یہ ہے. تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کب تک دینا چاہیے، تو یہ بہتر تو یہ ہے کہ اسی وقت دے دیا جائے. ہمارے وہاں علماء نے مہر کی 3 قسمیں ذکر کی ہے، مہر معجل ہے، مہر مؤجل ہے اور مہر مؤخر ہے. لیکن جو مہر مؤخر ہے نا اسی کو ہمارے عرف کے اندر مہر معجل کہہ دیا جاتا ہے. یعنی یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تاخیر کے ساتھ دیا جائے گا، بعد میں دیا جائے گا، تو یہ مہر مؤخر ہے. اب مہر مؤخر کی پھر آخری انتہا جو اس کی وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یا تو بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک اس کی آخری ایک یہ ہے، یا خدا نہ کرے علیہ باللہ شرعی مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں، یا طلاق ہو جائے تو وہ اس کا ایک تاخر، یعنی اس کی میعاد اتنی بنتی ہے. تو وہ اگر یہ کہے کہ میں 1 سال کے بعد دینا چاہتا ہوں، 2 سال کے بعد دینا چاہتا ہوں، یا عندت طلب ہے جب چاہوں میں دے دوں، تو لہٰذا مہر ایک ہے معجل، وہ اسی وقت بندہ ادا کر دے. اور میں نے اس میں کہا کہ اسمارٹ رقم ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ خاتون کوئی چیز خرید سکے، اپنے لیے لا سکے، جبکہ وہ بندہ دینا چاہتا ہے. غریب بھی ہوتا ہے نا تو وہ جناب کرائے کی 10 گاڑیاں تو اپنے آگے چلا ہی دیتا ہے، پھول اور گانے بجانے ڈھول تاشے جو غیر ضروری وہ کر ہی لیتا ہے. تو مہر کی رقم شریعت کو پیسے سے کوئی یعنی غرض نہیں. یعنی مثال کے طور آپ سمجھیں، جب ایک باپ اپنی بیٹی کو بہا رہا ہے تو جب بیٹی دے رہا ہے تو اس کو پیسے سے کیا لالچ ہوگی، اور ایک جو ہے سسر وہ اپنے گھر بیٹی بطور بہو کے لا رہا ہے تو اس میں کیا لالچ ہوگی. لیکن پھر بھی یہ رقم کی بات کرنے سے دونوں خاندان گلٹی محسوس کرتا ہے. آپ نے پیسے کی بات کر دی، پیسے قرآن نے قنطار کہا ہے، فرما مال کا ڈھیر بھی دیا جاؤ تو جناب وہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو یقیناً اس پیسے دینے میں اور شریعت مطہرہ نے جو مہر کی رقم کو متعین کیا ہے اس میں برکت ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے ماحول کے اعتبار سے دیگر اور رسومات کی جانے کی بجائے مہر کی رقم کو ایک اچھا کرنا چاہیے کہ جس میں ضرور برکت ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.